اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے ہم گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کی طرف سے چین کا دورہ، اور اس چین کے دورے کے دوران ممکنہ طور پر چین کا بنگلہ دیش کو لڑاکا طیاروں کی فروخت کا معاملہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ اور بنگلہ دیشی حکومت کے چیف ایڈوائزر کے دفتر سے 28 مارچ کو جاری آنے والے ایک پریس بیان کے مطابق بنگلہ دیش اور چین کی حکومتوں نے بنگلہ دیش ایئر فورس کے لیے لڑاکا طیاروں کی ممکنہ فروخت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ اعلان چیف ایڈوائزر محمد یونس کے بیجنگ کے سرکاری دورے کے دوران زیر بحث آنے والے متعدد دیگر امور کے ساتھ سامنے آیا، جہاں انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ دیگر اعلیٰ چینی حکام کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ بنگلہ دیش کو تقریباً 2010 کے وسط سے اپنے بیڑے کو جدید بنانے کے لیے نئے ملٹی لوڈ لڑاکا طیاروں کی ضرورت رہی ہے۔ 2030 روڈ میپ کے تحت بی اے ایف نے 2017 میں 12 نئے ملٹی رول لڑاکا طیاروں کے لیے ٹینڈر جاری کیا تھا۔ اس ٹینڈر میں 2 انجن والے پلیٹ فارم کی ضرورت کی نشاندہی کی گئی تھی، جو کہ ایکٹیو الیکٹرونک سکینڈ ایرے ریڈار سے لیس ہو، جو بالترتیب 150 کلومیٹر اور 50 کلومیٹر کی ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین کی رینج مہیا کرتا ہو۔ اس میں ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اور سائٹ سسٹم بھی ہو، انٹیگریٹڈ الیکٹرونک وارفیئر اور الیکٹرونک کاؤنٹر میئر سوٹ کے ساتھ کم از کم 5000 کلو گرام کے پے لوڈ کو صلاحیت فراہم کرتا ہو۔ در حقیقت اصل میں اس وقت بنگلہ دیش کی توجہ روسی مگ 35 پر مرکوز تھی، جسے یونائٹڈ ایئر کرافٹ کارپوریشن آف رشیا نے ڈھاکہ کو پیش کیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر اس معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے۔ اور ویسے بھی مگ 35 جو ہے وہ روسی فضائیہ کے بھی انٹرسٹ میں نہیں تھا، اور مگ 35 کو بہت عرصے تک کوئی بیرونی گاہک بھی نہیں ملا تھا، تو اس حوالے سے مگ 35 جو ہے وہ کوئی اس کی خاص قدر و قیمت نہیں رہی تھی۔ لیکن حالیہ یوکرائن وار میں جہاں روسی فضائیہ کو پے در پے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور اسے جہازوں کی قلت کا سامنا رہا، تو وہاں روسی مگ 35 پر روس نے توجہ مرکوز کی، اور اب روسی مگ 35 جو ہے وہ رشیا کی ضرورت کو بھی پورا کر رہا ہے، اور بلکہ اس وقت اس کے جو ہے ایکسپورٹ آرڈر کے بھی سلسلے شروع ہوا چاہتے ہیں۔ اس عرصے میں بنگلہ دیش نے اپنی توجہ کچھ مغربی طیاروں پر بھی مرکوز کی، لیکن اس میں خاص طور پر ڈسالٹ کا رافیل بھی تھا، لیکن اس حوالے سے اس پہ کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ اب جبکہ شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد جب بنگلہ دیش پر انڈیا کا اثر و رسوخ بھی ختم ہو چکا ہے، اور شیخ حسینہ کی حکومت کا خاتمہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے، وہاں اب بنگلہ دیش کی جو موجودہ سیٹ اپ ہے ان میں چینی آپشنز کی طرف دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر محمد یونس کے چائنا کے دورے کے دوران ایویشن انڈسٹری کارپوریشن آف چائنا نے برآمد کے لیے 2 ملٹی رول لڑاکا طیارے پیش کیے تھے، جس میں ایک چینگڈو کارپوریشن کی جانب سے تیار کردہ J-10CE ہے، اور دوسرا JF-17 جسے چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس مشترکہ طور پر تیار کرتے ہیں۔ اس سے پیشتر جنوری 2025 میں بھی بنگلہ دیش کے لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم کمرول حسن کی سربراہی میں ایک فوجی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور اس دورے کے دوران انہوں نے پاک فضائیہ کی سربراہ سے بھی ملاقات کی تھی، جہاں انہوں نے JF-17 بلاک 3 میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ JF-17 بلاک 3 ایک کم لاگت کا اعلیٰ صلاحیت کا ایک حل پیش کرتا ہے، جو درمیانی سائز کی فضائی افواج کے لیے مثالی ہے۔ بلاک 3 کی اپ گریڈیشن میں خاص طور پہ KLJA-7 ایکٹیو الیکٹرونک سکینڈ ایرے ریڈار ہے، جسے چائنا الیکٹرونکس ٹیکنالوجی گروپ نے تیار کیا ہے۔ چینی فوجی تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ KLJ-7A ریڈار امریکی F-35 پر موجود AN/APG-81 ریڈار کے برابر ہے، اور اس کا موازنہ روس کے Su-57 اسٹیلتھ لڑاکا طیارے میں نصب N036 ریڈار سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ JF-17 بلاک 3 خاص طور پہ PL-10 کم فاصلے تک مار کرنے والے انفرا ریڈ گائیڈڈ میزائل سے بھی لیس ہے، جو امریکہ کے AIM-9X سائیڈ وائنڈر کے مقابلے میں قابل عمل ہتھیار ہے۔ اس کے علاوہ JF-17 میں PL-15 جو کہ فضا سے فضا میں مار کرنے والا بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہے، اس کی پہنچ کا تخمینہ 200 سے 300 کلومیٹر ہے، جو ممکنہ طور پر اسٹرا MK1 اور R-77 ویریئنٹس جو اس وقت بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال ہیں ان سے کہیں بہتر ہے۔ سینسرز اور سٹینڈ اپ ہتھیاروں کا یہ مہلک امتزاج JF-17 بلاک 3 کو طویل فاصلے کی فضائی لڑائی میں ایک غیر متوازن برتری فراہم کرتا ہے، خاص طور پہ جبکہ اس کے ڈیٹا لنکس سے منسلک ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے اس پر نیٹ ورکنگ
کی وجہ سے اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تاہم اگرچہ یہ آفر ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو بنگلہ دیش کو چینی لڑاکا طیاروں کی فروخت کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پہ ڈھاکہ کے لیے چینی طیارے جو ہیں وہ ایک کم قیمتوں تکنیکی طور پر جدید آپشنز پیش کرتے ہیں۔ J10CE ہو یا JF-17 دونوں ہی ایک ایکٹیو الیکٹران سکینڈ ایرے، ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اینڈ سائٹ اور طویل فاصلے تک ہوا سے ہوا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے گولہ بارود کے ساتھ لیس ہیں۔ پاکستان نے J10CE $75 ملین کی ممکنہ پرائس سے خریدا تھا، جبکہ JF-17 کی قیمت جو ہے وہ $25 سے $30 ملین کے درمیان میں ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ڈھاکہ کے لیے بیجنگ جو ہے وہ قرضے کی سہولت بھی فراہم کر سکتا ہے۔ اب بیجنگ کے لیے لڑاکا طیاروں کی فروخت جنوبی ایشیا میں اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ یہ اس کی جنوبی ایشیا میں اپنی موجودگی بڑھانے کا ایک رستہ بنائے گی، لیکن نئی دہلی کے لیے اس کے مضمرات جو ہیں بہت گہرے ہیں۔ یہ نہ صرف فضائی طاقت کا توازن کا نقطہ نظر نہیں ہے، بلکہ یہ بھارت کے قریبی ہمسائے بنگلہ دیش میں چین کی اسٹریٹجک انٹرفیرنس جو ہے اس کے کافی ایک وسیع تر تناظر میں ہے۔ بنگلہ دیش کا سیاسی اور دفاعی نظام بہت عرصے تک بھارت کے مرہون مرت رہا ہے۔ بھارت نے بنگلہ دیش میں اپنی کافی انویسٹمنٹ کی تھی اور شیخ حسینہ کے فال سے بھارت کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ خاک میں مل گئی ہے۔ اب جبکہ پاکستان میں ایک طرف چینی ہارڈ ویئر موجود ہے، وہاں ڈھاکہ بھی اگر چین کی طرف جاتا ہے تو یقینی طور پہ بھارت کے لیے اس میں کثیر الجہتی اسٹریٹجک کنفلکٹس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش جو ہے آیا ان میں J10C کی طرف جاتا ہے یا JF-17 بلاک 3 کی طرف جاتا ہے، یا آیا ان دونوں کو کمبینیشن میں جاتا ہے۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں ہندوستان کے لیے اسٹریٹجیکلی کافی مضمرات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، تو آنے والے وقت میں یہ صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اگر گلوبل ڈیفنس ویو کا یہ کنٹینٹ آپ کو پسند ہے تو گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ السلام علیکم۔